Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. This is Dr. Tanveer Iqbal and you are watching Awareness by Dr. Tanveer. آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف امتوں کا جائزہ لیں گے، جتنی بھی خاص امتیں ہیں اسپیشلی جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان امتوں کو ایک ایک کر کے ان کا مختصر سا تعارف کریں گے اور پھر ان سب کو کمبائن کر کے ان سب کو کمپیئر کریں گے اور پھر آخر میں کہیں گے کہ وہ قومیں آج، وہ امتیں آج کل کہاں ہیں اور ہماری جو آخری امت ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اس کی شروعات میں کروں گا داؤد علیہ السلام سے، جس پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی۔ تورات کہتے ہیں کہ یہ ایک نظموں کی کتاب تھی اور اس میں زیادہ تر شاعری اور نظموں کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پیشے سے کیا تھے؟ آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو تو نیچے کمنٹ میں مینشن کریں، میں آگے اس پر بات کروں گا۔ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پیشے سے ایک لوہار تھے۔ ان کے بیٹے کو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت دی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کی بادشاہت تھی، یہاں تک کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر، جنات پر اور ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور ان کی جو امت ہے جس کو آج کل ہم یہودی کہتے ہیں، ان پر نازل ہوئی، ان میں پھر اور مزید بھی بہت سارے پیغمبر آئے، پھر بعد میں ان میں موسیٰ علیہ السلام آئے جو بنی فرعون سے وہ بنی اسرائیل کو چھڑا کر لے کر گئے، پھر وادی طور میں گئے۔ یہ پورا قصہ جو ان کی جو پوری وہ سٹوری ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس پر موویز بھی کئی پر بنی ہے، ہالی ووڈ موویز بھی بنی ہے، ایرانین موویز پر بنی ہے، تو میں زیادہ ڈیٹیل میں ان پر نہیں جاؤں گا، وہ سب آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پیشے سے ایک لوہار تھے اور اس لوہار کے بیٹے کو پھر اللہ نے بادشاہت دی اور پھر ان کی جو امت ہے بعد میں پھر آج کل جس کو ہم یہودی کہتے ہیں وہ بنی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو عیسیٰ علیہ السلام پیشے سے ایک چرواہے تھے، وہ بھیڑ بکریاں وغیرہ یہ چراتے تھے، بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور ان کی جو امت ہے جس کو آج کل ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ پھر ان کی امت ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ تعداد میں جو امت موجود ہے اس ٹائم، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جس کو ہم عیسائی کرسچنز کہتے ہیں۔ ان کے پھر مختلف طبقات وغیرہ ہیں، جس طرح مسلمانوں میں مختلف طبقات ہیں اور مختلف مسالک ہیں، اسی طرح کرسچن عیسائیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اپنی امت کی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بات کریں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو ان کا پیشہ کیا تھا؟ عام طور پر تو یہ تصور وہ کیا جاتا ہے کہ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک تاجر تھے، لیکن جو بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری کی 3rd جلد میں، تیسری جو جلد ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک استاد کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا تاکہ میں دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لا سکوں۔ تو داؤد علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، عیسیٰ علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے ایک چرواہے تھے، اور محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری جہان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ پیشے کے لحاظ سے ایک استاد تھے، ایک سکھانے والے تھے۔ لیکن اگر ہم ان کی امتوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو جو لوہار کی امت ہے وہ آج کل کہاں پر ہے؟ میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں بہت کم یہودی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ تک یہودی پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، جن میں سے سب سے زیادہ اسرائیل میں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی ترقی کی بات کریں تو دنیا میں جدید سے جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس امت کے پاس ہے جن کا پیغمبر پیشے کے لحاظ سے ایک لوہار تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایک ایسی امت جس کا پیغمبر ایک لوہار تھا، انہوں نے علمی لحاظ سے نہ صرف سائنسی کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ فن ہو، چاہے شعر و شاعری ہو، چاہے ادب ہو، چاہے لینگویجز ہو، چاہے اسکلز ہو، چاہے سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، دنیا پہ راج کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم جو کچھ بھی یوز کر رہے ہیں یہ انہی کا بنایا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے پین سے لے کر موبائل پر جس پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، انہی کا بنایا ہوا ہے۔
کے بعد اگر ہم بات کریں چرواہے کی امت کی، یہ چرواہا میں آئی ریسپیکٹ ہم، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں نعوذ باللہ ان کی بے توقیری کے لیے یا ان کی بے عزتی کے لیے میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ لفظ چونکہ بائبل میں استعمال ہوا ہے تو میں کمپیئر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک چرواہے کی امت کہاں پر پہنچ گئی؟ دنیا پر راج کر رہی ہے. عیسائی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ، طاقت کے لحاظ سے امریکہ میں اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ عیسائی، انگلینڈ میں ہم دیکھیں سب سے زیادہ عیسائی، بلکہ پوری جس کو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو اکثریت ہے، میجورٹی ہے، وہ کرسچنس کی ہے، عیسائیوں کی ہے. ایک چرواہے کی جو امت ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے جو ترقی کی اور جو پھیلی ہوئی ہے یہ اس لیے نہیں پھیلی ہوئی کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، بلکہ اس لیے پھیلی ہوئی ہے کہ ان میں علم و ادب زیادہ ہے. وہ چیزیں جو ان کے پیغمبر نے ان کو بتائی اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اس کو پکڑ کے رکھا، اس کو چھوڑا نہیں ان باتوں پر. وہ الگ بات ہے کہ دنیاوی لین دین میں وہ بہت آزاد خیال ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو مین پوائنٹس ہیں ان پر ابھی تک وہ چل رہے ہیں اور اس لیے وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں. ان دونوں امتوں کا اگر ہم کمپیئر کریں اپنی امت سے، یہ جو امت ہے جسے کو ہم آج کل مسلمان کہتے ہیں، جن کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا میں 58 ممالک ہیں جن پر مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہیں. لیکن وہ 58 کے 58 اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 20 مل کر بھی سائنس میں 20 نوبل انعام نہیں. ہم اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں، عربیوں کی بات کریں، تو پیسہ ان کے پاس اتنا ہے کہ پوری زندگی بیٹھ کر بھی کھائیں تو بھی وہ ختم نہیں ہوتا. عمارتیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک بنا رہے ہیں، یہ بادلوں سے اونچی باتیں کرتے ہوئے عمارتیں. دبئی میں ایک عمارت بنتی ہے تو اس کے مقابلے میں سعودی کہتا ہے کہ وہاں پر اتنی اونچی عمارت بن گئی تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اس سے بڑی عمارت سعودی میں بننا شروع ہو جاتی ہے. سعودی میں تو ابھی نیوم نام کا ایک بہت بڑا شہر انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور اس پر بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. وہاں پر سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا اور یہ ایک بہت ہی دنیا کا سب سے ماڈرن سٹی جو ہے وہ ہوگا. اس پر جو تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے لوگ آئیں گے وہ اس شہر کا رخ کریں گے. اب سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے اونچی اونچی عمارتیں، اپنی عیاشی کے لیے سب کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے جس کے لیے ہمارے پیغمبر مانے جاتے ہیں، جو ہمارے پیغمبر کا حکم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ان 58 ممالک میں کوئی ایسی ٹاپ یونیورسٹی نہیں ہے جہاں سے باہر سے لوگ آ کر تعلیم حاصل کریں. ہمارے پیغمبر نے تو یہ تک کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چین اس ٹائم پڑھائی میں یا جو علم ہے اس میں بہت زیادہ آگے تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید تمہیں کہیں بھی جانا پڑے لیکن علم حاصل کرو. آج وہ امت علم اور اس کے لحاظ سے کس لیول پر ہے اور کتنی پیچھے ہے آپ سوچ میں نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے ایک یہودی ایک سال میں کتنی اسٹڈی کرتا ہے، کتنا مطالعہ کرتا ہے. ایک ایوریج یہودی جو ہے وہ ایک سال میں 76 کتابیں پڑھتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم یہودیوں کی ہے، جن کا پیغمبر ایک لوہار تھا. اور دنیا میں سب سے کم پڑھائی کرنے والی جو امت ہے، جو لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، جن کا پیغمبر ایک استاد تھا، جن کے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. جن کے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب اس حدیث کا ہمارے یہاں پر جو سو کالڈ دیسی مولویز ہیں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے پیغمبر کا مقصد تھا کہ صرف علم و قرآن و حدیث کی علم حاصل کرو. نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم صرف دینی علم حاصل کرو. فرض ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حاصل نہ کرے. ہر مسلمان کے پاس اتنی دینی علم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزار سکے. ایٹ لیسٹ جو چیزیں مسٹ ہیں، جو چیزیں فرض ہیں، وہ تو ان کو لازمی سیکھنی چاہیے. لیکن ساتھ میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیاوی تعلیم سے خود کو دور رکھے، دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے. جنگ بدر میں جو قیدی تھے
چھوڑنے کے لیے کیا شرط رکھی گئی تھی کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. تو کیا انہوں نے بخاری شریف سکھانا تھا ان کو؟ وہ تو کافر تھے، ان کو کیا لینا دینا تھا بخاری سے، مسلم سے؟ یہ تو اس ٹائم تھے بھی نہیں. ان سے میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کیا اسلام سکھانا تھا ان بچوں کو؟ نہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم دینی تھی ان کو. انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، عربی سکھانی تھی ان کو، لینگویج سکھانی تھی. جس پیغمبر نے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ شرط رکھی ہو، اس پیغمبر کی امت تعلیم میں اتنی پیچھے رہ گئی ہے کہ 58 ملکوں میں ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں سے لوگ دنیا سے باہر ممالک سے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری امت مسلمان آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں. چند ممالک کو چھوڑ کے، جیسے ملیشیا ہو گیا یا پھر انڈونیشیا ہو گیا یا پھر مڈل ایسٹ وغیرہ ہو گیا، یہ تھوڑے فائنینشلی اسٹرانگ ہے، انہوں نے تھوڑی ترقی کی ہے. ترقی اس بیس پہ نہیں کہ انہوں نے کچھ ایجادات کی ہیں یا کچھ مسلمانوں کو کچھ ایسا فائدہ پہنچایا ہے، اس بیس پہ نہیں. ان کے پاس پیٹرولیم وغیرہ مڈل ایسٹ پہ نکل آیا، ان کی وجہ سے پیسہ آیا، پیسے سے انہوں نے بزنس امپائر کریٹ کیے، ان کی وجہ سے جاب وغیرہ وہ وہاں پر کریٹ ہونا شروع ہوئی، باہر دنیا سے لوگ جابس کے لیے آتے رہے، جن کی وجہ سے ان کی اکانومی اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی گئی. بس صرف یہی وجہ ہے ان کی، باقی ایسی کچھ اپنی بلبوتے پر انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. بلکہ جو پیٹرول جو تیل وہاں پر نکلا ہے وہ تو خود کو نکال بھی خود نہیں سکتے، اس کو تو نکال بھی امریکہ عیسائی لوگ رہے ہیں. تو آج اگر ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ جس پیغمبر نے حکم دیا ہو کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہم نے ان فرمان کو پیچھے پھینک دیا ہے. قرآن شریف جو ایک آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، اس کو ہم نے صرف کس میں کھانے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، عربی میں رٹا لگانے کے لیے اور شادی بیاہ کے موقع پر سر پر رکھنے کے لیے ہی ہم نے اس کا استعمال کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جو یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ قرآن جو نازل ہوئی ہے، یہ 6666 آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں لکھا کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا انہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، یا وہ جو پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، MBBS کیا ہوا ہے، میں نے عربی میں پڑھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، لیکن میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں نے رٹھا لگایا ہوا ہے قرآن شریف. میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا تلاوت کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں، ان کا حکم کیا ہے. ہمیں بس یہ سکھایا جاتا ہے کہ اتنی تلاوت کرو تو اتنا ثواب ملے گا، یہ سورت اتنی بار پڑھو تو اتنے قرآن ختم ہونے کا ثواب ملے گا. قرآن نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم اس کی تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرو. قرآن نازل کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ اس میں جو کچھ ہے تم اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو اور اس پر عمل کرو. ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے اور قسموں کے لیے ہی ہم نے اس کو مختص کیا ہوا ہے، اور گھر میں شیلف پر اوپر رکھنے کے لیے بس ایک شیلف اس کے لیے ہم نے بنایا ہوتا ہے، اس پر رکھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر ہمیں دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لینا ہے، وہ مقام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس طرح عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم، ایک جاہل قوم، انہوں نے ان کو وہ اس مقام تک پھر وہ پہنچ گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سپر پاورز کو شکست دی، رومن امپائرز اینڈ پرشین امپائرز. وہ جو مقام ہم نے کھویا ہوا ہے، اس کو اگر ہم نے دوبارہ حاصل کرنا ہے تو ہم نے جو چیزیں ترک کر دی ہیں، جن اصولوں پہ چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمیں دوبارہ ان اصولوں کو اپنانا ہوگا، ان پہ ہم نے کام کرنا ہوگا، وہ سب باتیں اپنی زندگی میں دوبارہ لانی ہوگی، تبھی ہم دنیا میں سر اٹھا کر دوبارہ وہ مقام حاصل کر پائیں گے اور اپنا سر دوبارہ ہم اٹھ کے کہہ سکیں گے کہ yes, I'm a Muslim and I'm proud of it. I hope you got my point. See you other time. پاکستان زندہ باد.